اویئرنیس کیمپس کا انعقاد کرنا چاہوں گا کہ اگر تقریروں تو قراردادوں سے تدریسی عملہ ہے، اگر یہ کووڈ خطہ آسہِ تیٚلہِ چھِ باقی جایہِ تہِ تیٚلہِ چھِ باقی عبادت گاہ تہِ تیٚلہِ چھِ باقی تمام مسٲلِک تہٕ تمام مذہب یِم چھِ تمام ادیان یِم چھِ تیٚلہِ چھِ تِہنٛز عبادت گاہ تہِ تِمے آرام سان کٲم چھِ کران ییٚتے بٔڑۍ بٔڑۍ عرس چھِ یِوان مناونہٕ ییٚتے بٔڑۍ بٔڑۍ تقریٖب چھِ یِوان مناونہٕ ییٚتے باقین چیٖزن چھِ یِوان عمل درآمد کرنہٕ تہٕ فقط جامع مسجد سری نگرُکٕے کیازِ چھُ 6 اگست 2021 پٮ۪ٹھ بنٛد ہماری جگہ آئے لیکن سب آئے، ہم آپ کے پاس آئیں گے لیکن آپ متحدہ میں سے بھی چنندہ اپنے مکتب فکر کے لوگوں کو ہی دعوت نہیں دیں گے، سب کو دعوت دیں گے۔ تو اسی طرح میرویس صاحب کی بھی جو رہائی ہے اس مسئلے کو بھی ہم اجاگر کریں، اور بہرحال یہ قرارداد یہ بھی ہمارا ایک ہتھیار ہے، یہ بھی ہمارا ایک وسیلہ تکلیف ہے یا ان کے کوئی شکایتیں ہیں، اور اگر ہم ان کی کسی طرح سے ان کے پاس جا کے یا کوئی لاہ عمل مرتب کر سون کام ما وازو یوت پڑھن، اس ما جنت جہنم یوت پڑھن، اس ما فتوی یوت دین، اس ما ممبر پہ جنگ کرن، اس سماجی کارکن یہ پہ سماجس مز محمد رسول اللہ أکس تتھس موقع پہ سپدان ییٚلہِ سٲنۍ حالات انتہائی ابتر تو سون سماج انتہائی ضلالتس کن پکان۔ یہ غلط ہو رہا ہے، اس کیا شکران۔ اور تیسری بات یہی رہی کہ جو میں نے پہلے بتائی کہ مسلکی منافرت یل نسی مسلکی منافرت ہر رکاونے قسم خدا کی نیچے سطح بھی نہیں رک جائے گی۔ ہر ایک یتیم خانے میں کیا ہو رہا ہے، وہی لوگ جائیں گے ڈائریکٹر ایجوکیشن کے پاس، نصاب میں کیا ہو رہا ہے۔ جی ہم ایسے آئے ہیں، ہم یہ نصاب دکھائیں گے۔ یہ مجلس متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر کے زیر اہتمام منعقد ہوئی۔ اس مجلس میں جو قرارداد مرتب کی گئی تھی وہ قرارداد تمام شرکاء کے سامنے دی گئی۔ اس قرارداد کا متن حق و اضافے کے ساتھ پریس کو بھی دے دیا جائے گا۔ اس قرارداد میں اس وقت کے ضروری مسائل کو ایڈریس کیا گیا ہے، جس میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق شائع ہونے والے خاکے یا آپ کی توہین آمیز نقشے ان پر اظہار تشویش کیا گیا، اور یہ کسی ایک پبلشر کا معاملہ نہیں ہے۔ دراصل امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج تک اگر کسی مسلمان نے دوسرے کسی مذہب کی کسی بڑی شخصیت کی توہین نہیں کی، اور یہ اس لیے کہ اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے، تو دوسرے مذاہب کے لوگ کیوں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بار بار عالمی سطح پر بھی اور مقامی سطح پر بھی توہین کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یتیم خانوں کے متعلق جو کچھ کہا گیا، بلا شبہ یتیم خانوں کا حال یہاں بہت ہی زیادہ ابتر ہے۔ دراصل انسانی تاریخ کا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ مخلص لوگ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں اور اس کام پر محنت ہی صرف ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کام قوم میں پذیرائی پاتا ہے، تو پھر مفاد پرست داخل ہو جاتے ہیں اور اس کام کو پھر وہ اپنی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جس صورتحال کے اندر یہاں یتیم خانے قائم کیے گئے تھے، سب کے معلوم ہے کہ 90 اور 95 تک کے جو درمیان کا عرصہ تھا، اس میں یتیموں کی بہت بڑی تعداد وجود میں آ گئی تھی۔ اس وقت ان بچوں کے لیے یتیم خانے، لیکن اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے اس کو مہم بنا لیا اور یتیم خانوں کے نام پر استحصال ہوتا رہا اور طرح طرح کے استحصال ہوتا رہا۔ ضرورت یہ ہے کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے علاقے کے یتیم خانے کا خود جائزہ لیں کہ آپ کے علاقے میں جو یتیم خانہ چل رہا ہے وہ حقیقت میں یتیم خانہ ہے یا یتیموں کے نام پر پیسہ جمع کرنے کا ادارہ ہے، اور اس کے بعد فورم کی طرف سے بھی کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح سے جائزہ اور محاسبہ کیا جائے، اور پھر خدا نخواستہ اگر کچھ استحصال کرنے والے یتیم خانوں کی نشاندہی ہو سکی تو قوم کے سامنے ان کا نام لایا جائے گا۔ یہ وہ یتیم خانے ہیں جو اصل میں یتیم خانے نہیں ہیں بلکہ استحصال کرنے کے ادارے ہیں۔ تجویز میں اس سے پہلے بھی بارہا جامع مسجد کے بند ہونے اور میر وائز کشمیر مولانا ڈاکٹر عمر فاروق صاحب کے محبوس ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آج بھی بہت سختی کے ساتھ یہ مطالبہ تمام حضرات کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف مطالبہ ہی نہیں بلکہ ہمارے بہت سارے مقتدر شرکاء نے تجویزیں پیش کی کہ ہمیں چاہیے کہ تمام طبقات کی بڑی شخصیات پریس کالونی میں جا کر کے وہاں
खामोश पुरअमन धरना कर बैठे कि साहब जामा मस्जिद को खोल दिया जाए और मीर वाइज को रिहा कर दिया जाए। ये तजवीज भी सामने आई। इसी तरह से तजवीज सामने लाई गई कि हमें कोर्ट में मुकदमा दायर करना चाहिए कि जब तमाम मजहबों के तमाम इदारे, तमाम मसाजिद अगर खुली हुई हैं तो सिर्फ एक जामा मस्जिद ही क्यों बंद है और एक शख्सियत को क्यों? फौर में गौर किया जाएगा कि ये दोनों मुख्तलिफ तजवीज़ें अमलाई जाएं या ना लान जाएं, लेकिन इन दोनों तजवीज़ों के पीछे अंदाजा होता है कि हमारे एहसासात क्या हैं। बहरहाल ये पूरा फोरम तमाम कश्मीर के मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा करता है कि अगले ही जुमे से जामा मस्जिद खुल जानी चाहिए और अगले ही जुमे से मीर वाइज साहब को वहां अपना वो दावती और बाज का जो मनसब है उस मनसब की जिम्मेदारी को पूरा करने का मौका फराहम किया जाना चाहिए। तो हम बड़ी दर्दमंदी के साथ चाहेंगे हर इलाके के लोग अपने इलाके के मनशियात में फंसे हुए नौजवानों के लिए एक इदारे बनाएं और उनको उस मनशियात से निकालने की जो मुफीद से मुफीद